السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے ان کا نیم ہے نکولا ٹیسلا۔ ان کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ جسٹ امیجن ایک اتنی اسٹرانگ لیزر ویو جو 400 کلومیٹر دور اڑ رہے جہاز کے پنکھ کو منٹوں میں تباہ کر دے۔ یا پھر ذرا سوچو اگر ہر ایک ملک کے بارڈر پر ایک ایسی الیکٹریکل ویوز ہوں جسے اگر کسی نے غلطی سے بھی چھو لیا تو اسے وہیں پر پگھلا کر بھاپ بنا دے۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک آپ نے صرف موویز اور کارٹون میں ہی دیکھی ہوگی، لیکن یہ ریئل میں بھی ڈسکور ہو چکی ہیں۔ اور ان سب چیزوں کا انوینٹر کون ہے؟ نکولا ٹیسلا۔ نکولا ٹیسلا نے ایک ایسا ڈیوائس انوینٹ کیا تھا جس میں یہ دونوں خاصیت تھیں، اور اس ڈیوائس کا نام تھا دا ڈیتھ رے۔ یہاں تک کہ انہوں نے تو ایک ایسا ڈیوائس بھی بنا لیا تھا جو کہ زلزلے لانے کی بھی طاقت رکھتی ہو، اور اس کا سائز کتنا تھا کہ وہ ایک پاکٹ میں رکھا جا سکتا تھا۔ ان فیکٹ اس ڈیوائس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ کہانی بھی ہے، جس میں ایک دن جب ٹیسلا نیو یارک کے سب سے فیمس برج پر ٹہلنے گئے تھے تب ان کے اس پاکٹ ڈیوائس کی پاور نے اس برج تک کو گرا دیا۔ اس حادثے سے آپ اس کے پاور کا اندازہ بالکل لگا سکتے ہو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب ڈیوائسز انہوں نے آخر کیسے بنائی اور کیوں بنائی؟ تو اس کے لیے شروع کرتے ہیں نکولا ٹیسلا کی کہانی۔ نکولا ٹیسلا بچپن سے ہی تھوڑے الگ قسم کے انسان تھے۔ انہیں بچپن سے ہی ایکسپیریمنٹس اور انوینشنز کرنے میں انٹرسٹ تھا، اسی لیے انہوں نے بچپن میں ہی سائنس کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کر ختم کر دیا تھا، جس عمر میں دوسرے بچے کھیلا کودا کرتے تھے، مگر ان کا پڑھائی کے لیے بڑھتا ہوا پیار ان کے پیرنٹس کو منظور نہیں تھا۔ ان کے والد کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ہی لاپرواہی کی وجہ سے پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کو کھو دیا ہے، اور اب وہ ٹیسلا کو کھونا نہیں چاہتے، اور اسی لیے اسکول کی پڑھائی ختم ہوتے ہی انہوں نے نکولا کو اپنے پاس گھر بلا لیا۔ گھر آتے ہی ٹیسلا کو کولیرا کی بیماری ہو جاتی ہے، اور وہ بیماری انہیں اس قدر جکڑ لیتی ہے کہ ان کے سر پر موت منڈلانے لگتی ہے۔ لیکن موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی ان کی بس ایک ہی ضد تھی کہ انہیں انجینئرنگ کرنی ہے، اور ایسے میں نکولا کے والد کے ہاتھ میں صرف دو ہی راستے تھے، ایک اپنے بیٹے کی موت اور دوسرا اسے انجینئرنگ کرنے کی پرمیشن دینا۔ تو اس لیے اس کے فادر نے ان کو پرمیشن دے دی، اور اجازت دینے کے بس کچھ ہی دنوں بعد ٹیسلا پورے طریقے سے ٹھیک ہو گئے، اور انہوں نے آسٹریلیا میں انجینئرنگ کے لیے ایڈمیشن لے لیا۔ ختم ہوتے ہی وہ اپنے اے سی کرنٹ کی انوینشن کو لے کر سیدھا تھامس ایڈیسن کے پاس جا پہنچے، بٹ انفارچونیٹلی ایڈیسن نے ان کے اے سی کرنٹ کے کنسیپٹ کو مکمل طور پر خارج کر دیا، اور اپنے ڈی سی کرنٹ کے کنسیپٹ پر کام کرنے کو کہا، اور کہا کہ یہ کنسیپٹ چلے گا آگے مارکیٹ میں۔ ٹیسلا اس پر بالکل بھی ایگری نہیں تھے، اور وہ اس پر کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایڈیسن کی کمپنی کو چھوڑ کر خود کی ایک کمپنی سٹارٹ کر لی۔ اس کمپنی نے پروڈیوس کیا دنیا کے سامنے سب سے پہلا اے سی کرنٹ، اور پھر نکولا ٹیسلا بن گیا فادر آف اے سی کرنٹ، اور پھر یہاں سے نکولا ٹیسلا کی زندگی نے ایک الگ ہی روپ لے لیا، اور اسی سکسیس کے بعد سے ان کی زندگی میں انوینشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کی بنا پر ان کو سکسیس تو بہت ملی، بالکل اوپر سے سب صحیح تھا، مگر اندر ہی اندر وہ پریشان رہتے تھے۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کو بہت یاد کرتے تھے۔ اس کا اثر ان کے بیہیویئر میں شو ہو رہا تھا، انہوں نے لوگوں سے بات تک کرنا بند کر دیا تھا۔ ریسرچ کے مطابق 43% ایسے لوگ غم سے گزرتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ہوا نکولا ٹیسلا کے ساتھ۔ غم سے نکلنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہی آ گیا۔ انہوں نے اس وقت کی سب سے بیسٹ انوینشن یعنی اے سی کرنٹ کو انوینٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کی ڈریسنگ بہت اچھی ہو گئی، اور وہ خوش رہنے لگ گئے۔ ان کا ڈریسنگ سینس اس قدر اچھا ہو گیا کہ اس وقت کی ساری لڑکیاں ان پر مرنے لگ گئیں۔ انہوں نے ڈیتھ رے اور ارتھ کوائک مشین کو انوینٹ کیا۔ اپنے بھائی کی یادوں کی وجہ سے جب انہوں نے سب سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا تو تب ان کو اچانک سے ایک آئیڈیا آیا۔ وہ اپنے بھائی کے خیالوں میں اتنا پریشان رہا کرتے تھے کہ ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی ٹیکنالوجی انوینٹ کی جائے جو ہمارے دماغ میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، جو بھی خیالات آ رہے ہیں، انہیں آن سکرین کھا سکے۔ ان کا امیجنیشن سینس اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی چیز وہ انوینٹ کرنے کا سوچتے تو اس کا 3D امیج پہلے ہی اپنے دماغ میں بنا لیتے تھے، اور بعد میں اسے پیپر پر اتارا کرتے تھے۔
اسی طرح انہوں نے اس انوینشن کے بارے میں سوچ کر اپنا تھاٹ کیمرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کا آئیڈیا بہت سمپل تھا۔ تو جناب ہوگا یہ کہ اپنے دماغ میں ہم جو کچھ بھی سوچیں گے اس کا ایک امیج ہمارے ریٹینا میں کریٹ ہوگا اور پھر کسی سمپل اپریٹس کی مدد سے اسے ریڈ کر کے کسی بھی اسکرین پر پروجیکٹ کیا جائے۔ سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہماری آنکھیں ایک پروجیکٹر کی طرح کام کریں، اور اگر ایسا ہوا تو ہمارا دماغ ایک کھلی کتاب بن جائے گا۔ ان کا آئیڈیا سمپل اور یونیک تو تھا، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سچ میں آئیز پر ریٹینا پر تھاٹس کی امیج کریٹ ہوتی بھی ہے کہ نہیں، اور اسی لیے اس شارٹ کمنگ کی وجہ سے وہ اس وقت اس چیز کو نہیں بنا پائے۔ لیکن پریزنٹلی ان کی اسی ٹیکنیک پر کئی سارے سائنسدانوں نے ورک کیا ہے۔ آج کی ریسرچ میں سائنسدانوں کو کامیابی ملی ہے، جی ہاں ملی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا میکانزم بنایا ہے جس میں اے آئی کی مدد سے نیورونز کی موومنٹ کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی تھاٹس کو پکچرائز کیا جائے گا۔ ابھی بھی اس ریسرچ پر ورک جاری ہے، ابھی پوری طرح سے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس پر ہم کافی بیسٹ سٹیج پر ہیں۔ بھلے ہی نیکولا ٹیسلا اس ڈیوائس کو بنا نہیں پایا، مگر اسے یہ ڈاؤٹ ضرور تھا کہ آج نہیں تو کل کوئی اس کام کو پورا کر لے گا، اور اسی لیے دوسری طرف ان کا الیکٹریسٹی پر ورک جاری تھا۔ الیکٹریسٹی تو انہوں نے ڈسکور کر لی تھی، لیکن وہ اسے سارے گھروں تک بآسانی پہنچانے کے لیے ایک ڈیوائس کی تلاش میں تھے، ایک ایسا ڈیوائس جو کافی چھوٹا مگر پاورفل ہو۔ اور فائنلی انہوں نے ایک ایسا ڈیوائس بنایا جو آسکیلیشن کی مدد سے الیکٹرک کرنٹ کو ٹرانسفر کرتا تھا، اور انہوں نے اس ڈیوائس کو نام دیا ٹیم پاور اوسیلیٹر کا۔ بٹ یہ اوسیلیٹر ارتھ کوئک مشین میں جا کر تبدیل ہو گیا، اور اسی لیے انہوں نے پھر ایک ایسا اوسیلیٹر بنایا جو اوسیلیٹ کر کے ویریس فریکوینسیز کو جنریٹ کرتا تھا، اور جیسے ہی ان میں سے کوئی بھی فریکوینسی سسٹم کے کرنٹ کی فریکوینسی میں سے میچ ہو تو سسٹم میں کرنٹ فلو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس ڈیوائس کو شروع کیا تو ان کی پوری بلڈنگ ہی ہلنے لگ گئی، بالکل ایسے جیسے کوئی ارتھ کوئک آ گیا ہو۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ تو اسے سمجھتے ہیں ایک ایگزامپل کی مدد سے۔ آپ نے اوپیرا سنگرز کو کانچ توڑتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا۔ دراصل جیسے ہی سنگرز سنگنگ شروع کرتے ہیں تب ان کی ہائی پچ سنگنگ کی وجہ سے وہاں کے گلاسز وائبریٹ ہونے لگتے ہیں، اور ان کے بڑھتے پچ کے ساتھ ساتھ گلاسز کا وائبریشن اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ایونچولی گلاسز ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا نیکولا ٹیسلا کے اوسیلیٹر کے ساتھ بھی۔ اوسیلیشن کا ایمپلیٹیوڈ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کی فریکوینسی بلڈنگ کے نیچرل فریکوینسی کے ساتھ میچ ہو گئی، اور نتیجن ارتھ کوئک آ گیا۔ مگر اس حادثے کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، اس ڈیوائس کو لے کر نکل پڑے نیو یارک کی سڑکوں پر۔ تبھی انہیں ایک خالی سائٹ دکھائی دی تو انہوں نے وہاں جا کر اپنے اس ڈیوائس کو ٹیسٹ کرنے کا پلان کیا۔ انفارچونیٹلی وہاں پر بھی ان کو یہی سیم ریزلٹ ملا، لیکن اس بار انہیں اس ریزلٹ سے ایک نئے انوینشن کی انسپائریشن ملی۔ تو انہوں نے سوچا الیکٹریسٹی نہ صحیح، اس چیز کو کسی اور جگہ تو یوز کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس فینومینان کو دو طریقوں سے یوز کیا۔ انہوں نے ایسا ڈیوائس بنانے کا سوچا جس کی مدد سے جیولوجسٹ انڈر گراؤنڈ اسٹرکچر کو سمجھ سکے اور کریٹ کر سکے۔ بیسیکلی اس میں وائبریشنز کو انڈر گراؤنڈ سینڈ کر کے ریفلیکٹ ہوئے ویوز کو اسٹڈی کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا طریقہ تھا کہ اس کو کنٹری کے پیس کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک ایسا ڈیوائس بنایا جسے دشمنوں کے کسی بھی ٹرانسپورٹ سسٹم پر لگا دیا جائے تو وہ چٹکیوں میں بلاسٹ ہو جائے گا۔ دراصل نیکولا ٹیسلا اس دور کو بلونگ کرتے تھے جہاں انہوں نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 دونوں دیکھی تھی۔ ان وارز میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے 1.2 ملین سے بھی زیادہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت تو وہ کچھ کر نہیں پائے، مگر انہوں نے ایسا سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ ایسا ضرور کریں گے ایسے وارز دوبارہ کبھی بھی نہ ہو پائیں۔ تو اسی لیے انہوں نے وہ ایسے ڈیوائسز کو انوینٹ کیا جن کی مدد سے چند سیکنڈ کے اندر اندر ہی وار کو روکا جا سکتا ہے، اور وہ دو ڈیوائسز تھے آرٹیفیشل ٹائیڈل ویو جنریٹر اور دوسرا ڈیتھ رے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آرٹیفیشل ٹائیڈل ویو کو۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جس میں ایٹم بم جتنی انرجی تھی۔ اس کا میکانزم کافی سمپل تھا۔ اگر اس کو پانی میں الگ الگ جگہ پر رکھ دو تو جیسے ہی کوئی بیٹل شپ
ٹر کرے گی، ویسے ہی ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اسے ٹریگر کرو تو اس ڈیوائس کے پھٹنے کی وجہ سے 30 سے 40 کلومیٹر بڑی ٹیڈل ویو جنریٹ ہوں گی۔ یہ ویوز پوری کی پوری بیٹل شپ کو پانی کے اندر سما دیں گی۔ یہ سب انوینشنز کو بنانا آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ نیکولا ٹیسلا کبھی کبھی اپنے نروس کو سراؤنڈ کرتے تھے جو ان کے نروس کو ڈیمیج کر سکتا تھا، اور ڈاکٹر کے اکارڈنگ ان کے نروس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہونے بھی لگا تھا۔ انہیں کئی کلومیٹر دور دوڑ رہی ٹرین کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی، اور یہ آواز اتنی کلیئر سنائی دیتی تھی ان کو کہ ان کی یہ کمپلین ہوتی تھی کہ کہیں وہ بہرے نہ ہو جائیں۔ 800 کلومیٹر تک دور ہو رہے تھنڈر کو بھی وہ آسانی سے سن سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی مکھی کا کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکرانا بھی ان کو سنتا تھا، اور ان کے اس دعووں پر کوئی بھی بلیف نہیں کرتا تھا۔ 1934 کے انٹرویو میں جب انہوں نے کہا، میرے پاس ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کا نام ہے ٹیلی فورس یا ڈیتھ رے، اس کی مدد سے 400 کلومیٹر دور کسی بھی چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی کنٹری کے ارد گرد ایک ایسا الیکٹریکل بینچ کریٹ کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کسی نے بھی اس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور ان کی یہ باتیں پہلے دعووں کی طرح سب لوگوں کو ایک خیالی پلاؤ کی طرح لگیں۔ اسی لیے جب وہ اپنا یہ ڈیوائس لے کر US اور رشین گورنمنٹ کے پاس گئے تو انہوں نے اسے بنا ٹرائی کیے ہی ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے صاف منع کر دیا۔ ٹیسلا نے کہا، جو چیز سب کو امپاسبل لگ رہی ہے اسے میں نے آلریڈی بنا لیا ہے، اور بہت ہی جلد میں اسے لانچ کرنے والا ہوں۔ سبھی کو اس گھڑی کا انتظار تھا جب ٹیسلا اپنے بڑے بڑے دعووں پر پورا اترنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا ڈیوائس لانچ کر پاتے، نیو یارک کے ایک ہوٹل میں نیکولا ٹیسلا نے اپنا دم توڑ دیا۔ تو گائز، کیسی لگی آپ کو نیکولا ٹیسلا کی سٹوری؟ یہ تو صرف ایک مین پوائنٹس بتائے ہیں، اس کی ریئل لائف سٹوری کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو بہت نالج ملتا ہے اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔